لندن سے عائشہ غازی کی لاہور والے سانحے پر تحریر نے ایک بار پھر جھنجھوڑ دیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ جرم ایسا تکلیف دہ ہے کہ صرف اس کی ایک لائن کی خبر ہی روح تک کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ گھر کی تربیت، معاشرے میں نہی عن المنکر، ریاست کا نظام، اس قبیح ترین جرم کے ارتکاب کے کئی پہلو ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اس جرم کے مجرم کو صرف سزا نہیں دینی، عبرت کا نشان بنانا ہے، ایسی تکلیف دے کر مارنا ہے کہ دیکھنے والوں کی نیندیں اڑ جائیں، اس جرم کا خوف ان کے دلوں کو جکڑ لے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اس کا حوصلہ نہ کر پائیں۔ یہ خوف خدا پیدا کرنا ریاست کے نظام کا کام ہے۔ دنیا کی تمام عدالتوں میں سزا کا قانون ہے ہی اس لیے کہ جرم کی حوصلہ شکنی ہو۔ جو نظام معاشرے میں جرم کی حوصلہ شکنی پیدا نہ کرے وہ بالکل بے معنی ہے۔ کیا ہماری ریاست کا نظام جرم کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے؟ اگر نہیں تو یہ نظام بھی مجرم ہے، اسے چلانے والے بھی، اس کے اعلی کار بھی۔ پھر معاشرے میں نہی عن المنکر کا پہلو ہے۔ کیا ہمارا معاشرہ اس جرم کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے؟ اس جرم کا بیج مجرموں کے دلوں میں کہاں بویا جاتا ہے؟ ان کی درندگی اور حوصلے بڑھتے بڑھتے اس حد تک کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارا معاشرہ اخلاقیات کی گھٹیا ترین سطحوں پر گر گیا۔ سی ڈی اور انٹرنیٹ کیفے سے شروع ہو کر ہر عمر کے بچے بڑے کے ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ پر دستیاب غلاظت۔ کیا معاشرے میں نہی عن المنکر کی آواز اٹھی؟ اگر اٹھی تو کیا معاشرے نے اجتماعی طور پر اس آواز کا ساتھ دیا یا اس کی حوصلہ شکنی کی؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنے ہیں۔ اس کے بعد گھر اور گھر کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ تربیت نام کی کوئی محنت سرے سے ہے ہی نہیں۔ معاشرے کی اکثریت میں لڑکا پیدا ہوتے ہی ماں باپ اس کے کان میں مردانگی کی برتری کا منتر پھونک دیتے ہیں۔ اسے سکھایا جاتا ہے کہ عورت پر حاوی ہونا تمہارا موروثی اور جینیاتی حق ہے، اور پھر کبھی یہی مردانگی اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ صرف مرد رہ جاتا ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں نہ ریاست نے جرم کی حوصلہ شکنی کا نظام نافذ کیا ہو، نہ معاشرہ جرم کے ارتکاب میں رکاوٹ ہو، نہ گھر کی تربیت صراط مستقیم پر چلنے والے افراد پیدا کر رہی ہو، اس معاشرے پر اندھا اعتماد کر کے آپ اپنی 5 سالہ بچی کو کسی جانور کے ہاتھ آ جانے کے لیے کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اس معاشرے میں آپ اپنی حفاظت کا انتظام کیے بغیر آدھی رات کو اکیلے باہر نکلنے کا رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ اسے جو بھی نام دیں، کم سے کم یہ خود اعتمادی نہیں ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں ریاست کے نظام سے لے کر گھر کی عدالت تک جرم کی کوئی حوصلہ شکنی نہ ہو، وہاں اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ عورت کے کان میں آزادی کا خواب پھونک دیں، اسے یہ بتائیں کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرنا آزادی کے تصور کے منافی ہے۔ حالانکہ بہترین سے بہترین معاشرے میں بھی آپ خود اپنی ذمہ داری پہلے ہیں، بعد میں ریاست کی۔ لیکن اس معاشرے میں عورت پر اس کے حصے کی ذمہ داری ڈالنا بھی ایک بہت شرمناک عمل بنا دیا گیا ہے۔ کوئی ماں باپ سے یہ نہ پوچھے کہ اس جرم زدہ معاشرے میں بچی کو اکیلے کیوں چھوڑا۔ کوئی یہ کہنے کی جرت نہ کرے کہ پہلے اپنی حفاظت کا انتظام خود کرو، پھر ریاست اور معاشرے سے توقع رکھو۔ یہ کیا معاشرہ ہے؟ اس کی دونوں انتہائیں کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب ایک بے بس تکلیف ہے۔ جس دن مائیں بیٹوں اور بیٹیوں کو اخلاقیات کا ایک جیسا درس دیں، جس دن اس معاشرے میں وہ نظام نافذ ہو جو مجرم کی اس قدر حوصلہ شکنی کرے کہ سونے چاندی کی دکانوں پر پہرے دار بٹھانے کی ضرورت نہ پڑے، اس دن عورت کو آزادی کا خواب بھی ضرور بیچیں۔ ابھی نہیں، ابھی اس معاشرے میں عورت ہونا از خود جرم ہے۔ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روزے جزا گیا، جو نفس تا خارے گلو بنا، جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، وہ نشاط آہ سحر گئی، وہ وقار دستے دعا گیا۔ ابھی بات بانک کو طے رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کے چلا گیا۔